اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان لایا، آپ ایمان والے ہو تو پھر اللہ کے کہنے پر عمل کرو۔ اطاعت مانا فرمان پر عمل کرنا، اللہ کا جو فرمان اس پر عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر بھی عمل کرو۔ ایمان لایا تو پھر اب اطاعت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو مان لیا تو پھر ابھی اس کے فرمان پر بھی عمل کرو۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، مان لیا تو پھر فرمان پر بھی عمل کرو۔ جب مان لیا ہے تو اللہ معبود، محمد اس کے رسول، تو پھر اب سر جھکاؤ جو حکم کرے۔ یاد رکھو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، یوں سمجھو اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول تو ہیں اور اللہ نے حکم کیا اس کی اطاعت کرو، تو پھر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ یقین کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسی صاف آیت ہے اور محبوب پیاری آیت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فرمان برداری کی، فقط یقین کرے، یقین کوئی شک نہیں، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر آپ کو یہ شبہ نہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا باقی نبی کی کروں نہ کروں، استغفر اللہ۔ اگر تو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، یقین کر تو نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اللہ سبحان اللہ، قربان صحابہ کرام پر، حضور کی زبان سے لفظ نکلا تو بس فوراً عمل ہوا۔ محبت ہو نا، پھر محبت ہو، دل والی نسبت پکی ہو تو پھر کمال اطاعت، نبی سے سچی محبت کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے، اب تک دروازے پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پہنچے، صحابہ کھڑے تھے، فرمایا بیٹھو۔ خطیب کا عموماً طریقہ ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹھو۔ مقصود تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر ہیں، سامنے ان کو حکم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے، وہاں بیٹھ گئے۔
محبوب کا حکم آیا فرمان آیا بیٹھو، کانوں پر پہنچا نا بیٹھو۔ اتنے عاشق تھے، سچے تھے، محبت والے تھے، فرما برداری میں کامل تھے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ حکم مجھے نہیں، مسجد والوں کو ہے جو آپ کے سامنے ہیں، ان کو حکم ہے، مجھے فرمایا کان پر پہنچا ہے محبوب کا حکم، بیٹھو تو ادھر ہی بیٹھ گئے۔ یہ لوگ سچے کہلاتے ہیں، فرما برداری میں اعلیٰ درجہ پر فائز۔ ورنہ پھر وہ سوچے گا، فکر کرے گا، پھر وہم کرے گا، پھر وسوسے کرے گا، پھر کبھی تو اعتراضی کرے گا، پھر مجبور ہو کر عمل کرے گا۔ یہ تو پھر نفس والا ہوا، یہ تو نبی کا غلام نہیں ہوا، یہ نفس کا غلام ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی نہیں، یہ مکہ شریف کے ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ مکہ سے مہاجر ہیں، عمر میں کافی بڑے ہیں، چھوٹے بھی نہیں، بڑے ہیں، عالم دین، صحابہ میں عالم دین ہیں، شریعت کے احکام کو جاننے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، آپ کی جتیاں مبارک اٹھاتے تھے، حضور جتیاں اتارتے تھے اٹھاتے تھے، ان کے اپنے سینہ سے ملاتے تھے، کبھی کبھار بازو، بڑے بازو کے اندر ان کو چھپاتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک اٹھاتے تھے، کبھی مسواک بھی اٹھاتے، لاٹھی مبارک بھی اٹھاتے، صاحب النعلین والوسادۃ والطہور، وضو کا برتن اٹھاتے تھے، وضو والا برتن، جتیاں اٹھانا، تکیہ اٹھانا، وضو والا برتن اٹھانا، یہ ابن مسعود کا کام ہوتا تھا۔ مسواک اٹھانا، لاٹھی اٹھانا عموماً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا۔ یہ تین لفظ بخاری شریف میں موجود ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت تھی، خدمت تھی، اور سب سے بڑی بات اطاعت ہے، اطاعت بھی تو کرے نا، فرمان پر عمل کرے، یہ ہیں جو لفظ مبارک کان پر پہنچے، دروازے پر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ضرور خوش ہوئے ہوں گے، مسکرا دیے ہوں گے کہ میں کہتا ان کو ہے، اور وہ ادھر دروازے اشارہ کیا کہ آپ کو نہیں کہتا، آپ اندر آؤ، اندر آؤ۔ جب حضور نے ان کو دوبارہ حکم کیا آپ اندر بیٹھیں، تو پھر اٹھ کر اندر آئے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے فقیر، تو بھی نبی کا سچا عاشق بن جا، جو نبی کی حدیث آپ کو پہنچے، جو سنت آپ کو معلوم ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کانوں تک پہنچ جائے، الحمدللہ، بشرطے کہ بیان کرنے والا عالم کامل ہو، احادیث کو جاننے والا ہو، نیم ملا نہ ہو، شاید اس کو مسئلے کا صحیح پتہ نہ چلے، عالم باعمل، عالم روبہ اخرى دارندہ، ایسا عالم ہے جس کے دل میں آخرت یاد ہو، اللہ یاد ہو، پرہیزگار، نیکوکار، کامل عالم، ایسے عالم کی زبان سے نبی کا کوئی فرمان کانوں تک پہنچے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔
میں جب چھوٹا تھا تو پھر ہر وقت اسی فکر میں تھا، جس کتاب میں جہاں سے بھی اچھی بات نظر آئی تو اس کو عمل میں لاتا تھا۔ میں نے کہا بس یہ چیز میرے اندر نہیں ہے نا، اب اس کو اپنانا ہے۔ مفید الطالبین پڑھتا تھا، چھوٹی سی کتاب ہے، اس پر بھی کیفیت یہ تھی جو اچھی بات ہوتی ہے سبحان اللہ یہ اچھی بات ہے، یہ میرے اندر نہیں ہے، تو پھر کوشش کرتا تھا کہ وہ اندر آ جائے۔ جو حدیث سامنے آئی ہم نے اپنے اندر اس کو داخل کیا تاکہ یہ بات عملاً اندر داخل ہو جائے، تو آہستہ آہستہ پھر انسان بنتا رہے گا۔ جس علم پر عمل کرے گا اللہ اس کے علم کو بڑھاتا رہے گا۔ جو طالب علم اپنے حاصل شدہ علم پر عمل کرے گا اللہ اس کے علم کو بڑھاتا رہے گا، عمل نہ کرے گا اس کا علم نہ بڑھے گا۔ صرف لکیر کے فقیر ہونے سے تو مقصود حاصل نہیں ہوتا، عالم شرعی بن، عالم لغوی نہ عالم شرعی، تو وہ تب ہوگا جب علم پر عمل کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ فقیر بھی سب تھکے ہوئے ہیں، اب تک رمضان شریف کا اثر ہے۔ برکت کے لیے میں نے کہا آپ کو کچھ جملے عرض کروں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ والوں کے صدقے اللہ نے ہمیں ایک جماعت دی، ہمیں ایک دربار دی۔ فقیر سر پر امامہ موجود ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ چہرے پر داڑھی مبارک سجی ہوئی ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ اعف اللحى وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹ دو۔ یہ آپ کے چہرے پر داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ مسواک استعمال کرنا نبی کی اطاعت ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سب کے لیے حکم مبارک۔ شادی شرع کے موافق کرنا حضور کی اطاعت ہے۔ غمی شرع کے موافق سر انجام دینا حضور کی اطاعت ہے۔ فقیر نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، مسجد صبح بھر جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ حلال روزی پر جانا حضور کی اطاعت ہے۔ شام کو اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچنا، ان کا خرچہ دینا حضور کی اطاعت ہے۔ اپنے امیر کی اطاعت کرنا حضور کی اطاعت ہے۔ بغیر امیر نہ رہنا حضور کی اطاعت ہے۔ جس نے جماعت چھوڑ دی حضور نے فرمایا دوزخ میں داخل ہوگا۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوگا دوزخ میں علیحدہ پہنچے گا۔ ہم نے جماعت کی موافقت کی، نبی کی اطاعت ہے۔ من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، رواہ البخاری۔ جس نے ایک جماعت میں شمولیت اختیار کی، پھر اپنے امیر کی اطاعت کی، جماعت کے پیشوا کی اطاعت کی، یقین کرے اس نے میں رسول کی اطاعت کی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے جی پھر آپ سے نبی کی اطاعت کو پیر کیوں لیتے ہو، پیر کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟
کو پیر ہمیں نبی کی باتیں سنائے گا، پیر ہمیں نبی کے طریقے پر چلائے گا۔ پیر کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، بشرطے کہ پیر عالم ہو، پیر باعمل ہو، پیر کامل ہو، پیر باشرع ہو، پیر با خدا ہو۔ ایسا پیر نبی کا نائب ہے، نبی کا جانشین ہے، ہمارا امیر ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہمارا رہنما ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی۔ یاد کرو حدیث، کہیں کس کتاب میں؟ جو بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، دیگر حدیث کی سب کتابوں میں۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک جماعت عنایت کی، ہمیں ایک دربار دیا۔ میں نبی کے در کا غلام، آپ کو نبی کی باتیں سناتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ میں آپ کے حق پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ فقیر کے حق پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت دیکھو تو یہی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی جنت ہے بھائی؟ شکر ہے اللہ کا 15ویں صدی میں ایک جماعت ہے، امیر جماعت کو دیکھ کر خوش ہو اور جماعت امیر کو دیکھ کر خوش ہو۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا